میاں محمد بخش اللہ کے ولی ہوئے، صرف شاعر نہیں ہوئے، پنجابی میں انہوں نے بڑے بڑے یونیورسل ٹروتھ بیان کر دی۔ لوگ سمجھتے ہیں پنجابی میں کوئی کلام نہیں ہے، پنجابی میں انہوں نے ایسے ایسے لطف بیان یعنی کہ سچ بیان کر دیے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور میں نے اس لیے ان کا پورا کلام خریدا، نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کیا ہے، جو ہمارا گورنمنٹ کا ادارہ ہے نا، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اس نے اتنی موٹی کتاب شائع کی ہے، سیف الملوک۔ ایسے ایسے شعر ہے کہ بندے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ مثلا ایک شعر جو آنکھیں کھول دینے والا، آئی اوپنر ہے، وہ میں بات آ گئی تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں جس کردے وچ عمر گزاری، یعنی بڑی چاہت سے اور بڑے مان سے اور بڑی محبت سے جسے بنایا تھا، اس میں جب بندہ مر جاتا ہے تو ایک رات نہیں لوگ رکھنے کے لیے تیار ہوتے کہ رات کون بیٹھا رہے گا میت کے پاس، تو جلدی جلدی سے، ویسے تو حدیث میں حکم بھی جلدی کا ہی ہے، لیکن وہ بیان کر رہے ہیں کہ جس گھر کو تم نے اتنی محبت سے، یعنی کہ واش روم تک جو ہے اس میں ٹائلیں امپورٹنٹ لگا دی، ایکسیسریز کو بڑا چن کے لگایا، تو اس میں تمہیں ایک رات کوئی نہیں رکھے گا۔ جس کردے وچ عمر گزاری، ایک رات نہ ملیا رہنا، ایک دو دن تینوں یاد کرنے پھر نہ کسے نہ لینا۔ تو بڑا مان کر رہا ہے کہ میری اولاد، میرے وارث، میرے دوست، میرے احباب، میرے محلے دار مجھے بڑا یاد کریں گے، ہر وقت مجھے یاد ہی کرتے رہیں گا۔ نہیں، اس مان میں بھی مت رہنا کہ آج مرے کل دوسرا دن، کہ ایک دو دن تو تمہیں یاد کریں گے، پھر تمہارا نام بھی کوئی نہیں لے گا، الا یہ کہ بندہ کوئی کام ایسا کر جائے، جیسے حضور غوث پاک کام ایسا کر گئے ہیں، تو میں نے عرض کیا ہے دادا صاحب کام ایسا کر گئے ہیں کہ صدیوں بعد بھی ان کے تذکرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ میاں صاحب کہتے ہیں جس کردے وچ عمر گزاری، ایک رات نہ ملیا رہنا، ایک دو دن تینوں یاد کرن دے پھر نہ کسے نہ لینا، پھر نام بھی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اس سے لو لگاؤ جس کی محبت فائدہ دے گی، ہاں جی، اللہ سے لو لگاؤ، اس کے حبیب سے لو لگاؤ۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، دوست یار رشتے دار، ہاں جی، دفن کر کے اکیلی تنہا قبر میں جس میں کوئی سوراخ تک نہیں چھوڑا، اس میں اندھیرے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، چاہے کتنی محبت ہو، کتنا کوئی رکھتا ہے پاس نہیں رکھتا، قبر میں پہنچا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں اوپر سے، تو کوئی قبر کے اندر نہیں گیا۔ بہت سے لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے، لیکن کوئی ساتھ مرا نہیں۔ اور کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا۔ یہ جی جو کہتے تھے ساتھ جئیں گے، ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ساتھ جیتا ساتھ مرتا نہیں ہے، سب چھوڑ کے چلے آتے ہیں اور قبر میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، ہاں جی، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ موت کا تذکرہ بڑا ہی غمزدہ اور دکھ دینے والا ہے، لیکن اس اینگل سے اگر سوچیں تو موت کا تذکرہ بڑا خوش کون ہے کہ جی موت جان تو جاتے ہی جائے گی، پر قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، کہ حضور کا نظارہ ہوگا تو کتنا موت کا تصور بھی خوش کون ہو گیا ہے جی۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہ فرشتے اٹھائیں، اٹھو بھائی، تو ابھی تو سوال جواب ہونے، تو کدھر جا رہا ہے بھائی، ہاں جی، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، میں تو پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، میں تو پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کہ میں تو مرا ہی اس لیے ہوں کہ سرکار کا دیدار ہوگا، ہاں جی۔